बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का हमारा एडिटोरियल इसका उन्वान है मोर अनसर्टनिटी, यानी कि मज़ीद बेयकीनी गैर यकीनी की जो सूरत हाल है पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से और उसके जो रिज़ल्ट्स हैं और आने वाली गवर्नमेंट के हवाले से ये एक तजिया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मज़ीद गैर यकीनी की सूरत हाल, और पहले पैराग्राफ में हमारे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, कोलिशन इत्तेहाद को कहते हैं। जब दो से ज़्यादा पार्टीज़ मिलकर कोई हुकूमत करती हैं तो उसको कोलिशन कहते हैं, एज ए नाउन यूज़ हुआ है। ऑफिंग, ऑफ होने के बंद हो जाए तो एक जो है वो रास्ता या एक गैप जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। सो करीब होना एज ए नाउन यूज़ हुआ है। गवर्नमेंट को कहते हैं हुकूमत को। विक्ट्री, फ़तह को कहते हैं नाउन। सुप्रीमो, ये एक ओहदा है जो सुप्रीम कमांडर के तौर पे नवाज शरीफ के पास है। इनिशिएट, आगाज़ करना, वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। डिस्कशन, बहस करना, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। निगोशिएट, मुज़ाकरात करना, लेन देन की बात करना, एक दूसरे से जो शराइत हैं उनमें नरमी के लिए बहस करना, एक दूसरे को आमादा करना, निगोशिएट कहते हैं। वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। फॉरवर्ड, आगे बढ़ने को कहते हैं। इट अपीयर्स, ये ज़ाहिर होता है, दैट के कोलिशन गवर्नमेंट के एक मजमूई हुकूमत इज़ इन द ऑफिंग के आने वाली है। इज़ इन द ऑफिंग आने वाली है। एज़ नो सिंगल, जैसा कि कोई एक पार्टी जमात हैज़ इनफ सीट्स, कि उसके पास काफ़ी सीट्स हों, टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, और वो हुकूमत बना सकें। फॉर्म, बनाना, अ गवर्नमेंट, हुकूमत। आफ्टर हिज विक्ट्री, आफ्टर बाद में, हिज विक्ट्री, उसकी विक्ट्री स्पीच, फ़तह याबी की तकरीर के बाद। सम डेज़ अगो, कुछ दिन पहले, PMLN सुप्रीमो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सुप्रीम कमांडर हैं नवाज़ शरीफ, सेड, उसने कहा, हिज वाज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, के उसकी पार्टी सबसे बड़ी है। एंड कॉल्ड, और बुलाया, ऑन अदर पोलिटिकल पार्टी लीडर, दूसरे सियासी जमातों के रहनुमाओं को, टू इनिशिएट, कि वो आगाज़ करें, डिस्कशन, बहस मुबासे का, एंड नेगोशिएट, और मुज़ाकरात करें, अ वे फॉरवर्ड, ताकि वो अगला रास्ता तलाश करें, आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करें। ट्रांसलेशन, ऐसा लगता है कि मखलूत हुकूमत तैयार होने वाली है, क्योंकि किसी एक पार्टी के पास हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी नशिस्तें नहीं हैं। कुछ दिन पहले अपनी फ़तह की तकरीर के बाद मुस्लिम लीग नवाज़ के सुप्रीमो नवाज़ शरीफ ने कहा कि वो वाहिद सबसे बड़ी जमात है और दीगर सियासी जमात रहनुमाओं से बातचीत शुरू करने और आगे बढ़ने के लिए बातचीत करने का मुतालबा किया। नेक्स्ट पैराग्राफ के वर्ड्स हैं रिपोर्ट्स। रिपोर्ट को कहते हैं जो डिटेल्स होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती हैं। अकाउंट और समरी इसकी सिनोनिम्स हैं। इंडिकेशन, इशारा देना, ज़ाहिर करना, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। साइन, क्लू और हिंट इसके सिनोनिम्स हैं। डिफरेंसेस, इख्तलाफात को कहते हैं। डिस्पैरिटी और वेरिएंसेस इसके सिनोनिम्स हैं। अटेम्प्टिंग, कोशिश करने को कहते हैं, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ट्राइंग और स्ट्राइविंग इसके सिनोनिम्स हैं। चार्ट होता है नक्शा, मैप, रोड मैप, नाउन और वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। मैप, डायग्राम, प्लान इसके सिनोनिम्स हैं। सून आफ्टर, जल्द बाद में। देयर वर रिपोर्ट्स, कुछ इतलात थीं, दैट पीपीज़, के पाकिस्तान पीपल पार्टी के आसिफ अली जरदारी, एंड PMLN शहबाज शरीफ के PP की तरफ से जरदारी, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से शहबाज शरीफ, हेल्ड आ मीटिंग, एक मुलाकात की है। इन एन इंडिकेशन, जो कि इशारा देती है, दैट द टू लीडर्स, के दोनों रहनुमाओं ने, डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस, अपने इख्तलाफात के बावजूद, इन रीसेंट मंथ, जो पिछले कुछ महीने में रहे, और अटेम्प्टिंग, वो कोशिश कर रहे हैं, टू चार्ट, के वो नक्शा बनाएं, और वे फॉरवर्ड, ताकि वो आगे बढ़ सकें। इसके फ़ौरन बाद ऐसी इतलात सामने आई कि PP के आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नवाज़ के शहबाज शरीफ ने मुलाकात की, जो इस बात का इशारा है कि दोनों रहनुमा हालिया महीनों में अपने इख्तलाफात के बावजूद आगे बढ़ने का रास्ता तय करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टीज़, जमातों को कहते हैं, सियासी पार्टी। स्मॉलर, छोटे, निस्बतन छोटा, सेकंड डिग्री है ये,
لینڈ ادھار دینے کو کہتے ہیں. آپٹیمسٹک پر امید, ہوپ فل اور پازیٹیو اس کے سینونیمز ہیں. انڈیپینڈنٹ آزاد. رینکس, رینکس ہوتے ہیں صفوف یعنی کہ صف کی جمع ہے. لائنز روز. بینکنگ جمع کرنے کو کہتے ہیں. ریلائنگ ڈیپینڈنگ. ریلیشن شپ تعلقات کو کہتے ہیں. وکٹوریس فتح یاب کو کہتے ہیں. آف کورس بلا شبہ. دا رول آف پارٹیز جماعتوں کا کردار. سچ ایز ایم کیو ایم پاکستان اینڈ ادر اسمالر پارٹیز. ایم کیو ایم پاکستان اور باقی چھوٹی جماعتیں اس کی بہت اہمیت رکھتی ہیں. ایز دے ٹو جیسا کہ وہ بھی. ول لینڈ سپورٹ وہ اپنی جو سہارا دیں گے. ٹو ریچ دا میجک نمبر کہ اس جادوئی نمبر تک. آف سیٹس جہاں پہ حکومت بنا سکیں گی جتنی ایک نمبر ریکوائرمنٹ ہے گورنمنٹ بنانے کے لیے. دا پی ایم ایل این از آپٹیمسٹک. پاکستان مسلم لیگ نواز پر امید ہے. دیٹ 2 ڈزن کے 2 درجن اور مور انڈیپینڈنٹس اور اس سے بھی زیادہ آزاد امیدوار ول جوائن دیئر رینکس ان کے جو رینکس کو جوائن کریں گے, ان کی پارٹی کو جوائن کریں گے, شامل ہوں گے. اینڈ از بینکنگ آن اور وہ جمع کر رہے ہیں اٹس ریلیشن شپ اپنے تعلقات ود ڈفرینٹ پارٹیز باقی دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ. ٹو شو تاکہ وہ ظاہر کر سکیں ا وکٹوریس فرنٹ ایک فتح یابی کا جو دروازہ ہے. بلا شبہ ایم کیو ایم پی اور دیگر چھوٹی جماعتوں کا کردار کلیدی ہے کیونکہ وہ بھی سیٹوں کی جادوئی تعداد تک پہنچنے کے لیے حمایت فراہم کریں گی. مسلم لیگ نواز پر امید ہے کہ 2 درجن یا اس سے زیادہ آزاد ان کی صفوں میں شامل ہوں گے اور وہ فتح یاب محاذ دکھانے کے لیے مختلف جماعتوں کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر رکھے ہوئے ہیں. ایکریمونیس تلخ کلامی کرنا, بدمزگی کرنا. بیٹر اور ہوسٹائل اس کے سینونیمز ہیں. ڈسٹینس فاصلہ کر لینا, اپنے آپ کو دور کر لینا. سیپریٹڈ اور آئسولیٹڈ سینونیمز ہیں. برنٹ زور, طاقت. فورس اور امپیکٹ اس کے سینونیمز ہیں. انفلیشن مہنگائی کو کہتے ہیں. پرائس انکریز رائز اس کے سینونیمز ہیں. ایکریمونیس تلخی. ڈسٹینسڈ یہ اگین ریپیٹ ہوئے ہیں, باقی وہی الفاظ ہیں. ایز دا نمبر گیم پلیز آؤٹ جیسے جیسے جو نمبرز کی کھیل ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. دا کنٹری ونس اگین ملک ایک بار پھر. فائنڈز اٹ سیلف اپنے آپ کو پاتا ہے یا پایا ہے. ان فیملیئر پلیس پہلے جیسی جگہ پر. ون دیٹ وہ جو از اسٹیپڈ بہت تیز ہے. ان پولیٹیکل انسرٹنٹی جو سیاسی طور پر غیر یقینی کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے. ان ریسنٹ منتھس پچھلے کچھ مہینوں دا پاکستان پیپل پارٹی اینڈ پی ایم ایل این ہیو ہیڈ این ایکریمونیس ریلیشن شپ. پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے آپس میں تعلقات جو ہیں وہ تلخ رہے ہیں. دی پی ایم ایل این از انوائڈ پاکستان مسلم لیگ نواز غصے میں ہے. دیٹ پی پی ڈسٹینس کہ پاکستان پیپل پارٹی نے اپنے آپ کو دور کر لیا. اٹ سیلف اپنے آپ کو. فرام دا پی ڈی ایم گورنمنٹس ڈیسیژن پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے جو پارٹی جو جماعت بن کے حکومت میں آئی تھی اس گورنمنٹ کے فیصلوں سے. اینڈ دیٹ اٹ واز لیفٹ اور ان کو چھوڑ دیا تھا. ٹو فیس دا برنٹ آف دا پبلکس ریت کہ وہ لوگوں کے غصہ کے زور کو برداشت کریں یا ان کی نفرت کو برداشت کریں. اوور انکریزنگ انفلیشن مہنگائی کے بڑھنے کی جو وجہ بنے تھے. برنٹ زور, ریت غصہ, نفرت, غضب. جیسے جیسے نمبروں کا کھیل شروع ہوتا ہے ملک ایک بار پھر اپنے آپ کو ایک جانی پہچانی جگہ پر پاتا ہے جو سیاسی غیر یقینی صورتحال میں ڈوبا ہوا ہے. حالیہ مہینوں میں پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان تلخ تعلقات رہے ہیں. مسلم لیگ نواز ناراض ہے کہ پی پی نے خود کو پی ڈی ایم حکومت کے فیصلوں سے دور کر لیا اور یہ کہ اسے بڑھتی ہوئی مہنگائی پر عوام کے غصے کا سامنا کرنا پڑا. ووکل ایسا شخص جو آواز اٹھاتا ہو. کریٹیسزم تنقید. پاٹ شاٹس یعنی کہ جو برتن ہیں ان کے جو ٹکرانے کی آواز ہوتی ہے, گرنے کی آواز ہوتی ہے یعنی کہ بہت شور ہونا. جیبس بابز ایک گالم گلوچ کا کرنا. ڈس اپوائنٹڈ مایوس ہونا. مس گیونگس شک کی بنیاد پر عدم اعتماد کی بات ہے.
موٹلی مخلوط, ایجنڈا پرائرٹی, ترجیح, پارلیمنٹ پارلیمان کو کہتے ہیں. اٹس کی ممبرز, اس کے جو مین رہنما ہیں, آلسو ڈو ناٹ ٹرسٹ, وہ بھی اعتماد نہیں کرتے مسٹر زرداری پر. سملرلی دا پی پی ہیز بن ووکل, پاکستان پیپل پارٹی نے آواز اٹھائی ان اٹس کرٹیسزم, اپنی تنقید پر, آف دا پی ایم ایل این لیگ, پاکستان مسلم جو این لیگ, نواز شریف کی جو جماعت اس پر, نواز لیگ پر, ود اٹس چیئرمین, اپنے چیئرمین کے ساتھ جس کا نام بلاول بھٹو زرداری ہے, ٹیکنگ پاٹ شاٹس ایٹ مسٹر نواز شریف, جو نواز شریف کو برا بھلا کہتے تھے ڈیورنگ ہز کمپین, اپنی مہم کے دوران, اینڈ ایون ٹیلنگ دس نیوز پیپر, اور اس اخبار سے بھی کہا, ان این انٹرویو, اپنے ایک انٹرویو میں, دیٹ ہی واز ڈسپوائنٹڈ, کہ وہ مایوس ہوا ہے, ان دا فارمر پرائم منسٹر, جو گزشتہ وزیر اعظم تھے, ود دیز مس گیونگ, ان شک و شبہات کی بنا پر, ہاؤ ول دس موٹلی کریو سٹ ٹوگیدر, تو یہ پھر مخلوط جو کریو ہے, جو لوگوں کا اجتماع اکٹھا کیسے بیٹھے گا ان پارلیمان میں, ہوز ایجنڈا ول ٹیک پرائرٹی, کس کا ایجنڈا جو ہے وہ زیادہ اہمیت اختیار کرے گا. اس کے اہم ارکان بھی زرداری پر اعتماد نہیں کرتے. اسی طرح پاکستان پیپل پارٹی نواز لیگ پر اپنی تنقید میں آواز اٹھاتی رہی ہے. اس کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنی انتخابی مہم کے دوران نواز شریف کو تنقید کا نشانہ بنایا, اور یہاں تک کہ اس اخبار کو ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ سابق میں مایوس تھے جو وزیر اعظم رہا. ان بدگمانیوں کے ساتھ یہ مٹلی ٹولہ پارلیمنٹ میں کیسے اکٹھا بیٹھے گا, کس کے ایجنڈے کو ترجیح دی جائے گی. نیکسٹ, اسٹیبلٹی استحکام کو کہتے ہیں, ریفارمز اصلاحات کو کہتے ہیں, لیڈرشپ قیادت, امپورٹنٹلی اہمیت والا, پبلک عوام, بیڈلی بہت برے طریقے سے, نیڈ ضرورت ہے, ٹرن اپ اوپر کریں, اس کے سیم معنی رکھنے والے, اپیئر اور ارائیو ہوتا ہے, رولڈ حکومت کرنا, اینڈ ہاؤ ول دے برنگ, اور وہ کس طرح سے لائیں گے, دا اسٹیبلٹی استحکام, ریفارمز اصلاحات, اینڈ لیڈرشپ, اور جو رہنما ہیں, دا کنٹری ملک, سو بیڈلی نیڈس, جو اس ملک کو بہت زیادہ ضرورت ہے, مور امپورٹنٹلی, اور سب سے زیادہ ضروری جو بات ہے, ڈیڈ دا پبلک ریئلی ٹرن اپ, کہ عوام جو ہے وہ واقعی اوپر آئے گی ان لارج نمبرز, بہت بڑی تعداد میں, ٹو ووٹ, کہ وہ ووٹ دیں, ٹو بی رولڈ, کہ جن سے وہ پہلے محکوم رہے یا حکومت کیے گئے, بائی پی ڈی ایم 2, یعنی کہ لوگوں کا کیا پی ڈی ایم 2 پر یقین ہوگا, وہ چاہتے ہیں کہ ایسی حکومت بنے, اور وہ استحکام, اصلاحات اور قیادت کیسے لائیں گے, جس کی ملک کو اس قدر شدید ضرورت ہے کہ حکمرانی کے لیے ووٹ دینے کے لیے پی ڈی ایم 2 زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کیا عوام واقعی بڑی تعداد میں آئے. ویلنگ گھمانے کو کہتے ہیں, جس طرح گاڑی کا ویل گھومتا ہے, ویلنگ. ڈیلنگ سودا بازی کرنا, کوبلز جوڑ توڑ کرنا, اونٹ چڑھانا, کولیشن اتحاد, بٹر کڑوا, سویٹ میٹھا, آؤٹ کم نتیجے, ہاربرڈ پالی بڑھانا, یا پھر چیریٹ نرچر, یعنی کہ کس کو پال بڑھا کر بڑا کرنا, ولنریبل نازک. ایز دا ویلنگ اینڈ ڈیلنگ, جیسے جیسے پہیہ گھوم رہا ہے اور سودے بازی ہو رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے بات, ٹو تھنگس, دو چیزیں, آر کلیئر, بہت واضح ہیں, ون دیٹ, ان میں سے پہلی بات, ہاؤ ایور دا پی ایم ایل این کوبلز, کہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے وہ جوڑ توڑ کر رہی ہے, دس کولیشن ٹوگیدر, اس جو جماعتوں کا اجتماع ہے وہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اٹس وکٹری, اس کی فتح یابی, ول بی مور بیٹر, بہت زیادہ کڑوی ہوگی, دین سویٹ, میٹھے ہونے سے, ود آؤٹ دا آؤٹ کم, بغیر نتیجے کے, اٹ ہیڈ ہوپڈ فار, جو اس نے امید کی ہے, اٹ از ناؤ لیفٹ ٹو پرفارم, یہ اب بات چلی جائے گی پرفارمنس کی طرف, دیٹ ان ایزی ڈانس آف گیو اینڈ ٹیک, جو ایک مشکل ہے ڈانس کرنا, ناچنا, گیو اینڈ ٹیک کا, یعنی کہ کچھ لین دین کا معاملہ, فار پولیٹیکل سروائیول, سیاسی طور پر اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے. دس از سرٹنلی ناٹ دا فنٹیسی, یہ کوئی بہت خوبصورت, یقینی طور پر یہ کوئی خوبصورت بات نہیں ہے. مسٹر شریف ہاربرڈ, نواز شریف نے پرورش کی, بڑھایا چڑھایا, وین ہی ریٹرنڈ, جب وہ لوٹ کر واپس آیا, ٹو پاکستان آفٹر 4 years ابراڈ, 4 سال بعد رہنے کے بعد. دا سیکنڈ از دیٹ, دوسری بات یہ ہے,
سچ اے گورنمنٹ از آلویز ولنریبل، ایسی جو بنتی ہے حکومت وہ کمزور ہوتی ہے ٹو آؤٹ سائڈ فورسز، باہر والی طاقتوں کے سامنے۔ جیسے جیسے ویلنگ اور ڈیلنگ آگے بڑھ رہی ہے، دو چیزیں واضح ہیں۔ ایک یہ کہ مسلم لیگ نواز اس اتحاد کو جتنے بھی ساتھ دے، اس کی فتح میٹھی سے زیادہ کڑوی ہوگی۔ جس نتیجہ کی اسے امید تھی اس کے بغیر اب سیاسی بقا کے لیے دینے اور لینے کا وہ بے چین رقص کرنا باقی رہ گیا ہے۔ یہ یقینی طور پر وہ خیالی تصور نہیں ہے جو مسٹر شریف نے 4 سال بیرون ملک رہنے کے بعد پاکستان واپس آنے پر استعمال کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسی حکومت ہمیشہ بیرونی طاقتوں کے لیے غیر محفوظ رہتی ہے۔ کولیشن اتحاد کہتے ہیں جماعتوں کا، ایکسٹرنل بیرونی، نمبرڈ جیسے تعداد بڑھتی ہے، سٹیک چپکے رہنا، الائنس اتحاد کرنا، وٹنس گواہی دینا، یونیک منفرد، ولنریبلٹی جو نازک ہوتا ہے، کمپلیکیٹ مشکل بنانا، پیچیدہ کرنا۔ ایز وی سا پریویسلی، جیسے ہم نے پہلے دیکھا، دا پی ٹی آئی لیڈ کولیشن، پی ٹی آئی کی جو ہم جماعت حکومت میں تھیں، جو گورنمنٹ تھی، واز ہیلڈ ٹوگیدر، ان کو اکٹھے جوڑا گیا تھا، رکھا گیا تھا، بائی این ایکسٹرنل گلو، باہر کی ایک گلیو کے ذریعے سے، اینڈ اٹس ڈیز ور نمبرڈ، اور ان کے دن گنے جا چکے تھے، وین دیٹ گلو ڈڈ ناٹ اسٹک، جب اس گلو نے کام کرنا چھوڑ دیا، فارمنگ سچ آ پوسٹ الیکشن الائنس، الیکشن کے بعد اس طرح کا جو جماعتی گروہ بنانا، از ناٹ یونیک، کوئی منفرد نہیں ہے ٹو پاکستان میں، ایز ادر کنٹریز وٹنس، جیسے کہ دوسرے ممالک میں دیکھا جا سکتا ہے، سملر ایونٹس، اسی طرح کے مواقع، اینڈ اپ، اور وہ ختم ہو جاتے ہیں، ہیونگ ویک گورنمنٹس، کمزور حکومت کی بدولت۔ بٹ ان آور کیس، لیکن ہمارا جو معاملہ ہے، دا ولنریبلٹی ٹو ایکسٹرنل فورسز، کہ جو اس کی نازک مزاجی ہے بیرونی طاقتوں کے سامنے، فردر کمپلیکیٹس، یہ اور بھی مشکل کر دیتی ہے، این آلریڈی فریجائل ڈیموکریٹک پروسیس، جو آلریڈی ہی ہمارے جو جمہوری نظام ہے وہ بہت نازک مزاج ہے۔ اور یہ فروری 11 2024 کا ایڈیٹوریل ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا، پی ٹی آئی کی زیر قیادت مخلوط حکومت کو ایک بیرونی گلو نے اکٹھے کر رکھا تھا، اور اس کے دن گنے جا چکے تھے جب وہ گوند چپکی نہیں تھی۔ انتخابات کے بعد اس طرح کے اتحاد کی تشکیل پاکستان کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں ہے، کیونکہ دوسرے ممالک بھی ایسے ہی واقعات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور آخرکار کمزور حکومتیں ہیں، لیکن ہمارے معاملے میں بیرونی قوتوں کا خطرہ پہلے سے کمزور جمہوری عمل کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ Now let us read full editorial after gripping vocabulary. It appears that a coalition government is in the offing, as no single party has enough seats to form a government. After his victory speech some days ago, Pakistan Muslim League Nawaz Supremo Nawaz Sharif said his was the single largest party and called on other political leaders to initiate discussions and negotiate a way forward. Soon after, there were reports that PP's Asif Ali Zardari and PMLN's Shehbaz Sharif held a meeting, an indication that the two leaders, despite their differences in recent months, are attempting to chart a way forward. Of course, the role of parties such as MQMP and other smaller parties is key, as they too will lend support to reach the magic number of seats. The PMLN is optimistic that 24 or more independents will join their ranks, and is banking on its relationship with different parties to show a victorious front. As the numbers game plays out, the country once again finds itself in a familiar place, one that is steeped in political uncertainty. In recent months, the PPP and PMLN have had an acrimonious relationship. The PMLN is annoyed that PPP distanced itself from the PDM government's decisions, and that it was left to face the brunt of public's wrath over increasing inflation. Its key members also do not trust Mr. Zardari. Similarly, the PPP has been vocal
in its criticism of the N-League, with its chairman Bilawal Bhutto Zardari taking potshots at Mr. Nawaz Sharif during his campaign, and even telling this newspaper in an interview that he was disappointed in the former Prime Minister. With these misgivings, how will this motley crew sit together in Parliament, whose agenda will take priority? And how will they bring the stability, reforms, and leadership the country so badly needs? More importantly, did the public really turn up in large numbers to vote to be ruled by PDM2? As the wheeling and dealing proceeds, two things are clear. One, that however the PMLN cobbles this coalition together, its victory will be more bitter than sweet. Without the outcome it had hoped for, it is now left to perform that uneasy dance of give and take for political survival. This is certainly not the fantasy Mr. Sharif harbored when he returned to Pakistan after 4 years abroad. The second is that such a government is always vulnerable to outside forces. As we saw previously, the PTI-led coalition government was held together by an external glue, and its days were numbered when that glue did not stick. Forming such a post-election alliance is not unique to Pakistan, as other countries witness similar events and end up having weak governments. But in our case, the vulnerability to external forces further complicates an already fragile democratic process. सो ये था आज का एडिटोरियल। होप्स हो कि काफ़ी हद तक आपको लर्निंग में कुछ ना कुछ नए वर्ड्स भी मिले होंगे और पॉलिटिकल अवेयरनेस के हवाले से भी आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।